باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ احباب وقار، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام سے اہل بیت سے ملتا ہے۔ اگر کوئی بات صحابہ سے یا اہل بیت سے مل جائے، دونوں سے مل جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ بات 100% صحیح۔ تو اگر اہل بیت سے مل جائے اور صحابہ سے نہ ملے، اگر صحابہ سے ملے اہل بیت سے نہ ملے، تو اس میں کوئی اختلاف کوئی کر سکتا ہے، مگر یہ ایسی بات ہے کہ جس میں اہل بیت بھی شامل ہے اور صحابہ بھی شامل ہے یا رسول اللہ پر۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کو بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں ہے یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین۔ اب یاسین کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ یاسین سے مراد یا سید ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یا کہہ کے مخاطب فرمایا، اور ہمیں بھی یا کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ بھی یاسین کہہ کے بلائیں، یا سید کہہ کے بلائیں۔ اور دوسری جگہ یہ اہل بیت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حنفیہ، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ یاسین سے مراد یا محمد ہے، کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے، یاسین کہہ کے، یا رسول اللہ کہہ کے، یا مصطفیٰ کہہ کے بلائیں۔ یہ حکم ہے قرآن کا، کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اہل بیت محمد ہے جو بات بیان کر رہی ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ بات کہنی جائز نہ ہوتی، تو امام جعفر صادق تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یا سید کہہ کے بلائیں۔ حضرت حنفیہ کے بیٹے حضور کے بعد پیدا ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا محمد کہہ کے بلائیں۔ اب اگلی جو بات ہے میں مختصر کر رہا ہوں کہ اس کو اب صحابی رسول نے بھی روایت کیا، اور اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں بیان کیا، اور امام بخاری کے علاوہ بہت سارے اماموں نے اس کے بیان کیا ہے، لیکن میں سب سے بڑا حوالہ دے کر باقی حوالوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا پیر سن ہو گیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضور آپ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، آپ ان کا ذکر خیر کریں۔ تو انہوں نے اسی وقت نعرہ لگایا یا محمد، تو انہوں نے نعرہ بلند کیا یا محمد، تو ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ اس کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں، حضور کے وصال کے 200 سال بعد، یہ تقریباً 200 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے حضور کا نعرہ لگانا جائز ہے۔ تو یا محمد کہنا، یہ تو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی تم پر سلام ہو۔ یا نبی کہہ کے ہم بلا رہے ہیں نماز میں، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ نماز کے باہر یا رسول اللہ کہہ لیں تو اس پر دوسروں کو اعتراض ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں صحابی رسول ہیں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے، کتنے جلیل القدر صحابی تھے، کتنے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر کتنا انہوں نے اسلام کو غلبہ دیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی جو تھے، جو ان کی قیادت میں جہاد کرتے تھے، خدا کی عزت کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جنگی نعرہ ان دنوں میں یا محمد تھا۔ یہ خالد ابن ولید کی ٹیم ہے جو ان کی قیادت میں جہاد کرتی ہے اور یا محمد کا نعرہ لگاتی ہے۔ عمر بن خطاب کی اولاد یا محمد کا نعرہ لگاتی ہے، حضرت مولا علی کی اولاد پاک یا محمد کا نعرہ لگاتی ہے۔ امام جعفر الصادق جن سے پوری کائنات کو علم ملا، امام بخاری ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا امام حجر اسقلانی، سب کو کائنات میں انہی کے توسل سے علم ملا، وہ یا محمد کہتے ہیں، وہ یا محمد کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ احباب وقار، میں چاہتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں، چاہے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھیں، وہ ان چیزوں سے اختلاف نہ کریں۔ صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، اہل بیت نے اختلاف نہیں کیا،
یہ اختلاف ڈال کے امت کو تفرقے میں نہ ڈالیں، نفرت میں نہ ڈالیں۔ جو یا محمد کہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو یا اللہ کہے وہ بھی ٹھیک ہے، انکار نہ کریں۔ بس جو یا محمد کہتا ہے اسے یا محمد کہنے دے، اور جو کہتا ہے کہ نہیں میں یا اللہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی وہ یا اللہ کہہ لے۔ جو کہتا ہے میں یا علی کہنا چاہتا ہوں وہ یا علی کہہ لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ رہنمائی کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگلی بات یہ کہ یا محمد کہہ کے یا محمد مدد کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بات اس پہ کروں گا۔ تو لہٰذا آج کے لیے یہی ہے کہ جس سے صحابہ اور اہل بیت راضی ہیں جو لفظ کہنے پہ، تو ہمیں بھی وہ لفظ جو ہیں وہ حضور کے لیے استعمال کرنے چاہیے، یا محمد کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ